کو تھام۔ آج ہمارا طرز عمل اور رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا لگے، اور اس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے۔ یہ طرز زندگی اور یہ رویہ، ہر بندہ کہتا ہے جی سانو کی لگے، ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہیں لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ گھیر لیتا ہے اور اس اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی کے اندر، تو باقی اگر کہیں ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کر رہا ہے، اپنی جگہ میں کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے یا چھلنی بجائے، جس طرح آج کل جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے، تو وہ کشتی میں اپنی ہی جگہ میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہوگا اور اندر پانی آئے گا، یہ بھی ڈوبے گا، باقی بھی ڈوبیں گے۔ ہمدردی اپنے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے روکا جائے تاکہ ہلاکت سے بچایا جائے۔ جب معاشرتوں کے اندر برائیاں پھیلنے لگ جاتی ہے تو یہ کہہ کے کہ ہمیں کیا لگے، جو کرے گا وہ بھرے گا، جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ پورے معاشرے کے مؤثر طبقے اور ہر ذمہ دار شخص برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں جب آئے گا تو پھر ستھرے معاشرے تشکیل پائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانیں، ہم غنڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آ سکتی۔ ہم روزانہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ دعائے قنوت میں روز پڑھتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنم زار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو۔ آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے ایک فون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجئے۔ تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے۔ تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے، 100، 50، 2000 کتنی بیٹیوں کے لیے وہ جہیز فراہم کر لیں گے۔ ہمیں عملی طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے اس رسم بد کو مٹایا جائے اور ہم ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں جو ہے وہ انسانی قدروں کا حیا ہو، اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی غلاظتیں ہیں اور غلط رسومات ہیں جنہوں نے معاشرے کا سکھ چھینا ہوا ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس بوڑھے غریب والدین کا جس کو کبھی بازار میں جا کے دہاڑی بھی نہیں ملتی اور اس کی دہلیز کے اوپر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا رشتہ کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ان کے غریب ماں باپ کے ساتھ جہیز، ان کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ تو وہ کیا کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج کتنی بیٹیوں کے شباب بیت رہے ہیں اور وہ بڑھاپے کی دہلیز میں جا رہی ہیں اور بوڑھے ماں باپ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کیا ہم اس ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے؟ صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا لگے؟ نہیں، من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل جو ہے وہ نظام کے خلاف، باطل فکر کے ساتھ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن کی زندگی جس میں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے اور قوم کو اجتماعی خسارے سے بچا